آج کے اس وضاحتی تجزیے میں ہم بات کریں گے قربانی کی۔ جی ہاں، صرف ظاہری رسم نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپے ان گہرے احکامات، انتظامات اور اخلاقیات کی جو اسلامی فقہ میں اس عظیم عمل کی بنیاد ہیں۔ تو بغیر کسی تاخیر کے سیدھے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ چلیں جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا ہمارا مکمل روڈ میپ کیا ہوگا۔ 1 قربانی کا جذبہ، 2 کون، کب اور کہاں، 3 صحیح جانور کا انتخاب، 4 ذبح کے آداب اور 5 گوشت کی تقسیم۔ یہ خاکہ ہمیں ہر مرحلے سے مرحلہ وار آگاہ کرے گا، روحانی نیت سے لے کر آخری خیراتی تقسیم تک۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی قربانی کا اصل جذبہ۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کوئی عام رسم نہیں بلکہ تاریخ میں بہت گہری جڑیں رکھنے والی ایک عبادت ہے۔ دیکھیں، جب ہم قربانی کی بات کرتے ہیں نا تو فوراً ذہن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم میراث آتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز، یہاں تک کہ اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قربان کر دینے کی تیاری۔ یہ جذبہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو دنیاوی چیزوں کی محبت سے تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچنا چاہیے۔ اور ہاں، یہاں ایک اور زبردست بات ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک یعنی رحم کا حکم دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام میں جانور کو ذبح کرتے وقت بھی ہمدردی اور زندگی کا احترام سب سے مقدم ہے۔ یہ صرف سخت فقہی قانون نہیں ہے بلکہ ایک آفاقی اخلاقی قدر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، کون، کب اور کہاں۔ یعنی قانونی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ عبادت اصل میں کن لوگوں پر فرض ہے اور اس کا درست وقت کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ قربانی ہر کسی پر فرض نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ 4 مخصوص شرائط ہیں۔ بندہ آزاد ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو یعنی شرعی لحاظ سے سفر میں نہ ہو، اور سب سے اہم صاحب نصاب ہو۔ تو اگر یہ چاروں شرائط پوری ہو رہی ہیں تبھی آپ پر ان مخصوص دنوں میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ بالکل سیدھا سا اصول ہے۔ اب ذرا وقت کی پابندی دیکھیں۔ یہ بہت ہی محسوس ٹائم فریم ہے، صرف 3 دن کا۔ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہو کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک۔ بس اگر آپ نے اس مقررہ وقت سے پہلے یا بعد میں قربانی کی تو وہ قربانی ناقابل قبول سمجھی جائے گی۔ ٹائمنگ یہاں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن ٹھہریں، اس میں لوکیشن یعنی مقام کا بھی تھوڑا فرق پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو آپ کو عید کی اجتماعی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ کسی ایسے گاؤں میں ہیں جہاں باقاعدہ عید کی نماز نہیں ہوتی تو آپ صبح صادق کے فوراً بعد اپنی قربانی شروع کر سکتے ہیں۔ ہے نا دلچسپ فرق؟ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، صحیح جانور کا انتخاب۔ وقت تو طے ہو گیا، اب دیکھتے ہیں کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بھی کچھ سخت قانون ہیں۔ جانوروں کی عمروں کے حوالے سے یہ بڑی واضح ہدایات ہیں۔ بکرے یا مینڈھے کے لیے کم از کم 1 سال عمر ہونا لازمی ہے، جبکہ بھیڑ کے لیے 6 مہینے کافی ہیں اگر وہ دیکھنے میں سال بھر کی لگے۔ اور جو بڑے جانور ہیں نا، جیسے گائے یا اونٹ، ان میں ایک زبردست سہولت یہ ہے کہ ان میں 7 لوگ تک اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ گائے کم از کم 2 سال اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ اچھا، اب جانور خریدتے وقت کون باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ ہلکے پھلکے نوکس جیسے تھوڑا سا کان کٹا ہوا ہو، یا پیدائشی سینگ ہی نہ ہو، یا چلتے ہوئے چوتھی ٹانگ پر معمولی سا لنگڑا پن ہو تو چل جائے گا، قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر جانور بالکل اندھا ہے، پیدائشی طور پر کان ہی نہیں ہے، یا ایسا لنگڑا پن ہے کہ 3 ٹانگوں پر کھڑا ہے، تو بھئی اس کی قربانی بالکل ناجائز ہے۔ تھوڑا مزید گہرائی میں جائیں تو اگر کسی جانور کی کھوپڑی کی ہڈی میں سوراخ ہو، بینائی بالکل ختم ہو، یا دانت ایسے ٹوٹے ہوں کہ چارہ نہ کھا سکے، یا وہ چوتھی ٹانگ زمین پر نہ رکھ سکے، تو وہ جانور قربانی کے لیے بالکل نااہل ہو جاتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی چیز اللہ کی راہ میں پیش کریں وہ مکمل اور بہترین حالت میں ہونی چاہیے، کوئی سمجھوتا نہیں۔ چلے اب چوتھے حصے کی بات کرتے ہیں، ذبح کے آداب۔ یہ مرحلہ بہت اہم ہے کیونکہ یہاں آپ کو مخصوص جسمانی اور اخلاقی طریقوں کا لازمی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں، پھر جانور کو بڑی نرمی کے ساتھ بائیں پہلو پر قبلہ رخ لٹائیں، دل میں قربانی کی باقاعدہ نیت کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کریں۔ اور شریعت کی پسندیدہ بات یہ ہے کہ آپ یہ کام اپنے ہاتھ سے کریں یا کم از کم وہاں پاس ضرور موجود ہوں۔
اور یہ کوئی ایسی ویسی تجاویز نہیں ہے، باقاعدہ فقہی اداروں نے ان اعمال کو باقاعدہ شرعی اور اخلاقی ہدایات کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس سارے عمل کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ جانور کو کسی بھی قسم کی غیر ضروری تکلیف سے بچایا جائے۔ یہی وہ ہمدردی ہے جس کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ذرا سوچیں، جانور کے سامنے چھری تیز کرنا، یا ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح کرنا، یا اسے ذبح خانے تک بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے لے جانا، ان تمام اعمال کی سختی سے مذمت کی گئی ہے اور انہیں مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں جانور کی نفسیاتی تکلیف کا بھی پورا خیال رکھنا ہے۔ یہاں ایک اور بہت اہم لفظ آتا ہے، نخا۔ اس تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ذبح کرنے کے دوران کسی بھی قسم کی جلد بازی کرنا، جیسے جانور کی گردن توڑ دینا یا جانور کی حرکت بند ہونے اور جسم مکمل ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی کھال اتارنا شروع کر دینا، یہ شرعاً انتہائی ناپسندیدہ یعنی مکروہ عمل ہے۔ اس پر سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری یعنی 5ویں حصے پر، گوشت کی تقسیم۔ قربانی تو ہو گئی، اب اس گوشت کا کرنا کیا ہے؟ تو گوشت کی تقسیم کا یہ بڑا ہی خوبصورت سا فارمولہ ہے۔ یہ سخاوت اور ہمدردی کی بہترین مثال ہے۔ سفارش یہ کی گئی ہے کہ گوشت کے 3 برابر حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے۔ کتنی بہترین اور متوازن تقسیم ہے۔ لیکن ایک منٹ، اگر آپ نے بڑے جانور میں حصے ڈالے ہیں تو گوشت کی تقسیم صرف اندازے سے نہیں ہوگی۔ انصاف قائم رکھنے کے لیے باقاعدہ وزن کرنا لازمی ہے۔ اور ایک اور اہم بات جو اکثر لوگ سوچتے ہیں، کیا قربانی کی جگہ پیسے دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ قربانی کے جسمانی عمل کو آپ کسی کیش یا مالی عطیے سے تبدیل نہیں کر سکتے۔ جانور کی قربانی ہی اصل عبادت ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، ان سارے باریک قوانین کو سمجھنے کے لیے واقعی تھوڑے گہرے مطالعے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تبھی تو یہ ممکن ہوتا ہے کہ اس پوری دنیا میں کئی براعظموں پر ایک ہی وقت میں ہونے والی یہ عظیم عبادت اپنی پوری شرعی سالمیت اور اصل مقصد کے ساتھ ادا کی جا سکے۔ تو اس سب کے بعد ایک بہت اہم اور گہرا سوال جو میں آپ کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، اگر قربانی کے اس پورے عمل کا اصل مرکز زندگی کا احترام اور اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرنے کا جذبہ ہے، تو پھر ذی الحجہ کے دن گزر جانے کے بعد کیا ہم ہمدردی، اخلاقیات اور قربانی کے اس جذبے کو سال کے باقی دنوں میں اپنے عام روزمرہ کے کاموں میں لاگو کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ آج کے اس وضاحتی تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔